السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مبارکہ، عنوان مومن اور منافق میں فرق۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال لا ريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء ومثل المنافق كمثل شجرة الأزرة لا تهتز حتى تستحسد۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال کھیتی جیسی ہے جسے ہوا جھکا دیتی ہے اور مومن کو مصائب آتے رہتے ہیں، جبکہ منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے، وہ حرکت نہیں کرتا حتیٰ کہ اسے کاٹ دیا جاتا ہے۔ رواہ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 1542۔ سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں مومن اور منافق کے درمیان فرق کا درس مل رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن اور منافق کے درمیان فرق بتلایا ہے کہ مومن کی مثال کیا ہے اور منافق کی مثال کیا ہے۔ فرمایا کہ مومن کی مثال کھیتی جیسی ہے جس سے ہوا جھکا دیتی ہے اور مومن کو مصائب آتے رہتے ہیں، کہ وہ کھیتی کہ ہوا کے چل جانے سے وہ جھک جاتی ہے، اگر کوئی آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے تو وہ جھک جاتی ہے، کہ مومن کی مثال ایسے ہے، اور اس پر جتنے بھی پریشانیاں اور مصائب آتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے اس پر آزمائش ہوتی ہے، کہ مومن مصائب اور پریشانی میں اللہ کے ہاں جھک جاتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے، اللہ سے تعلق جوڑتا ہے، کیونکہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، کہ اللہ نے جو احکامات ایمان والوں پر لاگو کیے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ان کو عمل کرنا اور اپنی زندگی گزارنا، خواہشات نفسانی کو رد کرنا اور اپنی من چاہی زندگی کو ختم کر کے رب چاہی زندگی پر رب تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ اور یہ مصائب جو ہیں یہ ایمان کا حصہ ہیں، وہ مومن ہی نہیں ہے جس پر مصائب نہ آئے۔ تو اگر کوئی مصائب اور پریشانی آئے تو اللہ سے تعلق جوڑیں اور اللہ سے عافیت مانگیں، کہ اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم جو ہے آزمائش کو پورا کر سکیں، ہم تیری آزمائش پر پورا اتر سکیں، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اللہ اس پریشانی کو مصیبت کو ہم سے دور فرما دے۔ ان مع العسر یسرا، فرمایا تنگی کے ساتھ آسانی ہے، کہ یہ حالات تنگ دستی کے، پریشانی، مصائب کے ہر طرح سے آ جاتے ہیں، لیکن مومن بندہ جب صبر کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ، اس تنگی کے ساتھ اللہ پر پھر آسانی بھی بھیج دیتے ہیں۔ تو مومن کی مثال یہ بتلائی کہ مومن کی مثال ایک کھیتی کیسی ہے جسے ہوا جھکا دیتی ہے۔ ہوا سے مراد پریشانی اور مصیبتیں ہیں، کہ انسان جو ہے ان پریشانی اور مصیبتوں میں اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، نہ کہ اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس منافق کی مثال دی کہ صنوبر کے درخت کی طرح ہے، کہ جیسے صنوبر کا درخت ایک جگہ چٹان کی طرح کھڑا رہتا ہے، جتنے بھی مصائب پریشانی آئیں وہ نہیں ہلتا، وہ اپنے یعنی کہ من چاہی زندگی پر، اپنے جو ہے اپنے اصولوں پر رب کو ناراض بھی کر رہا، سود بھی کھا رہا، حرام افعال بھی کر رہا، یعنی وہ کام جن سے اللہ نے روکا ہے ان کی طرف جو ہے اس کی رغبت ہے اور اس پر وہ ڈٹا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس شخص کے اندر حیا ختم ہو جائے وہ جو چاہے کرے، تو منافق کی مثال ایسا ہی ہے کہ اس کے اندر ایمان کی دولت ختم ہو چکی، ایمان کی چاشنی ختم ہو چکی، تو وہ اپنی منچاہی زندگی کے اندر مست ہے، نہ حلال اور حرام کی اس کے اندر تمیز ہے، بس وہ جو ہے رب کو ناراض کرنے کے اندر اور اللہ کے دوستوں اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کے خلاف وہ پروپیگنڈے کر رہا، ان کو ہلاکتوں میں ڈال رہا، ان کے خلاف چل رہا، ان کو پریشان کر رہا، ایسا شخص جو ہے وہ منافق ہے، کہ جو ایمان والوں کا دشمن ہے۔ تو ایسے شخص کی مثال یہی ہے کہ وہ درخت صنوبر کے درخت کی طرح ہے، کہ وہ حرکت نہیں کرتا کہ اس کو کاٹ بھی دیا جائے۔ تو اللہ پاک ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے،
صحیح معنی ہمیں قرآن و حدیث کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔